اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 21۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی کا کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خاص کر ایمان والوں کو یہ بات کہی ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ جو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ دشمنی آج سے نہیں اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اللہ کی اتباع نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اس کا جو زبردست بہت بڑا جو پوسٹ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے اس کو نکال دیا۔ اب جنت میں آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے ہی وسوسایا، اور پھر ان کی وسوسہ کی وجہ سے انہوں نے پھل کھایا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جنت سے باہر نکال دیے۔ مگر شیطان نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا غلطی کرنے کے بعد، مگر آدم علیہ السلام نے تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے امیڈیٹلی انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ جو دشمنی ہے یہ چلتے آ رہی ہے، یہ دشمنی قیامت تک چلے گی۔ شیطان وسوسائے گا، شیطان غلط راستے پہ، بے حیائی کے راستے پہ لے کے جائے گا، یہ اس کا کام ہے، اور صحیح راستے پہ لے کے جانے والے پیغمبر اور اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر کے ذریعے سے جو کلام دیا ہے وہ اس کی راہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر خاص کر ایمان والوں کو فرماتا ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ شیطان کے جو ہے قدموں کے معنی کیا ہیں؟ شیطان کے اسٹیپس کے معنی یہ ظاہری بات نہیں ہے کہ جیسا شیطان جا رہا ہے تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان جو ہے انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں کئی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، دوسروں کے متعلق بدگمانی ڈالتا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھاتا ہے اور باقی لوگوں کو وہ برا سمجھاتا ہے۔ اس طریقے سے کئی بدگمانی، کئی وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے، کبھی اپنے والدین کے تعلق سے، کبھی اپنی بیوی کے تعلق سے، کبھی اپنے بھائی بہنوں کے تعلق سے۔ یہ بدگمانی ہمیشہ شیطان دماغ کے اندر اور دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، اس کے وسوسے میں آ کے غلطی کر لیتا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کو تہمت لگاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے قدموں پہ چلنا ہے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ جو شیطان جو ہے غلط طریقے سے جو ہے انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی کا کام کرنے کو کہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے جو ہے ایک راستہ بتایا اور اس کے اندر بھلائی کا راستہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا اور کبھی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو ظاہری دشمن ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے ڈیفنس کر سکتے ہیں، مگر جو شیطان جو بہکاوا کرتا ہے یہ اللہ نے کلیئر کہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوگی۔ ایک بے حیائی، انسان کیا کرے گا، جتنا شیطان کے قدموں پہ جائے گا بے حیا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر حیا ختم ہو جائے گی، اور بدی کے کام جتنے بھی غلط کام ہیں وہ جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کرنے کو کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا۔ یعنی شیطان کا جو رول ہے، جو بہکاوا ہے، اس کی جو ٹیم ہے اتنی زبردست ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، خاص کر اکیلے میں زیادہ بہکاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اگر جو ہے فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہر آدمی جو ہے شیطان کے قدموں میں چل جاتا،
مگر اللہ ہی ہے جو اللہ سے آگے فرماتا ہے اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اس کے بہکاوے سے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کے اندر جو ہے خاص کر بدگمانی پیدا کرنا، اس کے جذبات کو بڑھا دینا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان کے وسوسے ہیں۔ خاص کر دوسروں کے مخالف جو بھی ٹیم ہوتی ہے ان کے بارے میں جو ہے ہر قسم کے غلط طریقے سے جو ہے دماغ میں باتیں ڈالنا، یہ ساری بھی چیزیں ہیں، یہ بھی جو ہے شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو جو ہے خوش گمان سمجھتا ہے، جب اس کو کوئی بھی کام اس کی طرف آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے جج کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے ایز اے ایڈوکیٹ ڈیفینس کرتا ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، میں ایسا تھا، ویسا تھا، جو تھا سچویشن ایسا تھا، جو بھی ہے۔ مگر وہی بات دوسروں پہ آتا ہے تو پھر یہ یہاں پر بیٹھ کے اس کو جج کرتا ہے، دیکھو ایسا ہو گیا تھا، وہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا جو ضمن ہے، اگر آپ دیکھو گے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی، ایک منافق تھا، وہ مسلمان بھی نہیں، منافق تھا، منافق نے جب تہمت لگائی تو کمزور مسلمان بھی اس تہمت کو یوں ہی کنٹینیو کر دیے اور آگے بڑھاتے رہے، اس کو تحقیق نہیں کیے اور آگے بڑھاتے چلے گئے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے گناہ تمہارے نزدیک بہت چھوٹا گناہ ہے، بٹ میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں پہ جو ہے بدگمانی پھیلانا، لوگوں پہ تہمت لگانا۔ تو یہ جو سلسلہ جو کنٹینیو کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، تو ایک ایک برائی کو اگر ہم نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ جو ہے پوری نوٹ بک فل ہو جائے گی۔ ہمارے جو غلط حرکات، ہمارے غلط سوچ، ہمارے غلط کام، یہ ساری چیزیں لکھتے لکھتے ہماری نوٹ بک فل ہو جائے گی، اور اس میں ریکٹیفیکیشن کرتے ہوئے، مطلب جتنا بھی غلط کام کیا ہے، جتنے بھی رانگ وے میں ہیں، اس کو ایک ایک کر کے غلط عادتیں چھوڑنا، غلط بدگمانی چھوڑنا، یہ چھوڑتے جو ہے اگر ہم اپنے خود کا احتساب کرتے رہیں گے تو ہماری پوری زندگی نکل جائے گی خود کو جو ہے ٹھیک کرنے میں۔ بالمقابل ہمارے اندر اتنی برائیاں رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں پہ بدگمانی کرتے ہیں، دوسروں پہ شک کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ تو جنتی ہے، تو مشرک ہے، تو یہ ہے، تو ہے، وہ ہے، تو وہ ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کے قدموں پہ چلنے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے، اور اللہ جس کام سے خوش ہوتا ہے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔